وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارضني بقضائك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم قنعني بما رزقتني وارزق لي وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تذهب طلبي إلى شيء صرفته عني حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه گرامی قدر سامعین محترم اور عزیزان گرامی، اللہ تعالی انسان کے پیدا کرنے والے ہیں، انسان کو روزی دینے والے ہیں، انسان کو اس کی تمام ضروریات پوری کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی بندے پہ ہر آن ہر لمحہ نعمتیں اتارنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمتیں اس قدر ہیں کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے خود اعلان فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے۔ جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی، پیدا کرنے سے لے کر ہماری رزق تک، اللہ نے ہمیں جتنی نعمتیں عطا کی وہ اللہ کی عطا ہیں، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، کوئی اللہ پر ہمارا قرض نہیں ہے، اللہ کے ذمے نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے باری تعالی اگر ساری کائنات کو ہلاک کر دے تو بھی یہ ظلم نہیں ہے، سب کو جہنم میں ڈال دے تو بھی یہ کوئی ظلم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں، اور مالک کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی ملکیت میں جو چاہے کرے، مالک اپنی ملکیت میں جو چاہے کرے، وہ یہ کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ آپ اپنی دکان کے مالک ہیں، اپنے مکان کے مالک ہیں، اپنے جانور کے مالک ہیں، اپنی جائیداد کے مالک ہیں۔ آپ اگر اپنی جائیداد کو بیچتے ہیں، آپ اپنا جانور بیچتے ہیں،
آپ گھر رکھتے ہیں، آپ ذبح کرتے ہیں، آپ اس کو مکان کو توڑتے ہیں، نیا بناتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، تو کوئی آپ کو پر یہ کیس نہیں کر سکتا، کوئی بلیم نہیں کر سکتا، کوئی الزام نہیں لگا سکتا کہ جناب آپ نے زیادتی کی۔ اگر کوئی یہ کہے گا تو جواب میں یہی کہا جائے گا، بھائی میری ملکیت ہے، میری مرضی، جو میں کروں، تم کون ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے مالک ہیں، خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رازق بھی ہیں، محیی بھی ہیں، ممیت بھی ہیں، معز بھی ہیں، مذل بھی ہیں، معطی بھی ہیں، مانع بھی ہیں، نافع بھی ہیں، ضار بھی ہیں۔ میرا اللہ، اس نے ہمیں جو دیا ہماری صلاحیتوں سے بڑھ کے دیا، اس نے جو دیا وہ ہمارے استحقاق کے بغیر دیا۔ اگر وہ ہمیں انسان نہ بناتا، کچھ اور بنا دیتا، تو اس سے کس نے پوچھنا تھا؟ آخر ان سانپوں کو کس نے بنایا؟ چیونٹیوں کو کس نے بنایا؟ مکوڑوں کو کس نے بنایا؟ ان جانوروں کو کس نے پیدا کیا؟ جنگل کے درندوں کو کس نے پیدا کیا؟ شیروں، چیتوں، ہاتھیوں کو کس نے پیدا کیا؟ مچھلیوں، سوس ماروں کو کس نے پیدا کیا؟ اگر وہ ہمیں انسان نہ بناتا، کچھ اور بنا دیتا یا پیدا ہی نہ کرتا، تو اس سے کس نے سوال کرنا تھا؟ کس نے پوچھنا تھا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اللہ کہتے ہیں لا يسأل عما يفعل، جو وہ کرتا ہے اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ وهم يسألون، اور میرا رب سب سے سوال کرتا ہے۔ ہم سے سوال ہو سکتا ہے، اللہ سے کوئی سوال نہیں ہو سکتا۔ ہمارا پیدا کرنا اللہ کی نعمت ہے، انسان بنانا اس کا کمال ہے، اس کی نعمت ہے۔ پھر پیدائش کے بعد ایک ایک چیز اللہ نے ہمیں عطا کی، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ ہم اس کی ملکیت ہیں، ہم اس کے مملوک ہیں، ہم عبد ہیں۔ عبد کا معنی بندہ، ہم اس کے بندے ہیں۔ وہ ہمارا مالک ہے، شاہ ہے، شہنشاہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، جسے چاہا نواز دیا، جسے چاہا ملک دے دیا، جسے چاہا ملک سے محروم کر دیا، جسے چاہا عزت دے دی، جسے چاہا ذلت دے دی۔ خیر آپ کے ہاتھ میں ہے، قدرت والا بھی صرف اللہ ہے۔ اس لیے رب کی منشا یہ ہے، تم میری مخلوق ہو، تم میرے مملوک ہو، میں جس حال میں تمہیں رکھوں تم اس حال میں خوش رہو۔ اللہ جس حال میں رکھے بندہ اس حال میں خوش رہے۔ اوے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جا۔ اسی حال میں بندہ خوش رہے۔ یہ ہے رضا بالقضاء، یہ ہے اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا۔ جو بندہ ہے اللہ کا،
جو اللہ سے محبت رکھتا ہے، جو اللہ سے تعلق رکھتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالی کا مقرب بندہ ہے، اللہ کے قرب میں آنا چاہتا ہے، وہ اس کی رضا میں اپنی رضا کو ضم کر دے، وہ اس کی خوشی میں اپنی خوشی کو ضم کر دے۔ وہ جس حال میں رکھے بندہ اس حال میں رہے، خوش رہے۔ اس نے نعمتیں دے دی تو شکر ادا ہو، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے عطا کی، میرا کوئی کمال نہیں، یہ تیرا ہی کمال ہے۔ اور اگر وہ نعمتیں واپس لے لے تو شکوہ نہ کرے، شکایت نہ کرے، جزا فضا نہ کرے، رونا دھونا نہ کرے، بے صبری نہ کرے، ہائے ہائے نہ کرے، دھاڑ دھاڑ نہ کرے، اس کے حکموں کو نہ توڑے، نہ شکری نہ کرے، بلکہ کہے مولا اگر تو اس حال میں خوش ہے تو میں بھی اس حال میں خوش ہوں، بس مجھے تو تیری رضا چاہیے، مجھے تو تیری خوشی چاہیے۔ یہ ہے رضا بالقضاء، رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا، اللہ کے فیصلے پہ خوش رہنا، اللہ کی تقدیر پہ خوش رہنا، اللہ کی تقدیر پر اپنی چاہتوں کو مٹا دینا، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، یہ ولایت کا رستہ ہے، یہ اللہ تعالی کے بہت قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ آج ہم سے یہ چیزیں چلی گئی ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری خواہش پوری ہو، اللہ والے یہ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی خواہش نہیں، ہماری وہی خواہش ہے جو اس کی چاہت ہے، وہ مجھے جس حال میں رکھنا چاہتا ہے میں اس حال پہ رہنے کے لیے تیار ہوں، مولا مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے کوئی شکوہ نہیں، تو نے نعمت دی تھی تو الحمدللہ، آج سیلاب میں میرا مکان گر گیا تو بھی الحمدللہ، فصلیں اجڑ گئیں تو بھی الحمدللہ، جانور مر گئے تو بھی الحمدللہ، شاہ گدا ہو گئے تو بھی الحمدللہ، مولا میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں، تو نے مجھے نعمتیں دی تھیں، میرا ابا بھی تھا، میری امی بھی تھی، میرے بھائی بھی تھے، میری بہنیں بھی تھیں، میری اولاد بھی تھی، ایک ایک کر کے تو نے سب لے لی، میں اکیلا بچا ہوں، اللہ تو اس میں راضی ہے تو میں بھی اس میں راضی ہوں۔ یہ ہے رضا بالقضاء، اللہ کی تقدیر پہ راضی ہونا اور اللہ کی تقدیر پہ خوش ہونا۔ ایک اللہ والے نے کیا خوبصورت بات کہی، زندہ کنی عطائے تو ور بکشی فدائے تو ور بکشی قضائے تو دل شدہ مبتلائے تو ہر چے کنی فدائے تو۔ بڑے عارفانہ شعر ہے، زندہ کنی عطائے تو، پروردگار تو نے مجھے زندہ کیا، زندہ رکھا، تو مجھے زندہ رکھے تو تیری عطا ہے، میں زندہ بیٹھا ہوں تیری عطا ہے۔ کس کی عطا سے زندہ بیٹھے ہیں؟ اللہ کی عطا سے۔ اور اگر اللہ کی یہ عطا نہ ہو، 1 منٹ میں ہارٹ اٹیک ہو بندہ مر جائے، سانس بند ہو بندہ مر جائے، گھٹن ہو جائے بندہ مر جائے، دریا بے قابو ہو، پانی آئے بندہ ڈوب کے مر جائے، آگ بے قابو ہو، آگ لگے بندہ جل کے مر جائے، اور گاڑی بے قابو ہو، ایکسیڈنٹ ہو بندہ مر جائے۔
میں تو اپنے طور پہ جی بھی نہیں رہا، میں زندہ ہوں تو تیری عطا سے زندہ ہوں، میں جی رہا ہوں تو تیری عطا سے جی رہا ہوں، تیری عطا کے بغیر تو میں جی نہیں سکتا۔ اس لیے میرا اللہ، میرے جذبات یہ ہیں، میرے دل کے احساسات یہ ہیں، میرا پیغام یہ ہے، زندہ کنی عطائے تو مجھے زندگی دے دے تو تیری عطا، تیری مہربانی، تیری فضل، تیرا فضل، تیرا کرم، تیرا احسان۔ تو نے زندہ کیا تھا، تو ہی زندہ رکھ سکتا ہے ہمیں۔ وَيُحْيِي وَيُمِيتُ، زندہ بھی اللہ کرتا ہے، موت بھی اللہ دیتا ہے۔ موت و حیات کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ وہ جلانے پہ آئے تو بیماروں کو 100 سال جلا دے، وہ مارنے پہ آئے تو تندرستوں کو منٹوں میں اپنے پاس بلا لے۔ وہ جلانے پہ آئے تو ہسپتالوں میں پڑے ہوئے بیماروں کو جلا دے، مارنے پہ آئے تو چلتے پھرتے صحت مند انسان کو موت دے دے۔ اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ روز کے حالات، واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ میں آپ جی رہے ہیں، اسے اللہ کا انعام سمجھو، خلاق عالم کا یہ انعام ہے، یہ احسان ہے، یہ فضل ہے، یہ کرم ہے، یہ مہربانی ہے۔ اس نے ہمیں زندہ رکھا ہے۔ اسی سیلاب میں کتنے لوگ بہہ گئے اور ہزاروں کو اللہ نے بچا لیا، مالی نقصان تے ہوئے لیکن جان بچا کر نکل آئے۔ جان کا بچ جانا بھی کوئی اللہ کی کم عطا نہیں۔ سیلاب زدگان ناشکری نہ کرو، جانیں بچ گئیں، مال بندہ کما لیتا ہے، اللہ اسے نعمل بدل عطا کرے گا، بہترین مکان عطا کرے گا، مکانوں کے بدلے رب آپ کو بہترین مکان دے گا، مال کے بدلے رب آپ کو بہترین مال دے گا، فصلوں کے بدلے اللہ آپ کو بہترین فصلیں دے گا۔ بس مانگتے رہو اللہ سے تعلق نہ چھوڑو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص مصیبت میں، حادثے میں، نقصان میں یہ دعا پڑھ لے، اللہ اس کو گئی ہوئی چیز سے بہترین، افضل ترین چیز عطا فرماتے ہیں، اس کے بدلے میں عطا فرماتے ہیں۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ میری اس مصیبت میں مجھے اجر دے۔ یہ سیلاب میں میرا نقصان ہو گیا ہے، میں اس پہ صبر کرتا ہوں، تو مجھے اجر دے۔ اللہ سے اجر مانگو۔ یہ جتنا نقصان ہوا ہے یہ سب ثواب میں بدل جائے گا، یہ اجر میں بدل جائے گا۔ یہ جتنا نقصان ہوا ہے سب کا سب جنت میں بدل جائے گا۔ دنیا کی چیزیں گئیں، دنیا میں بھی اللہ دیں گے، لیکن جو گیا ہے آخرت میں بھی اللہ اس کا بدلہ عطا کریں گے۔ اس لیے دعا سکھائی گئی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے میرے اللہ میری مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہترین بدل عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، مجھے اس کا بہترین بدل عطا فرما۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میرا بڑا پیارا شوہر تھا، ہمیں ایک دوسرے سے بڑا پیار تھا، وہ فوت ہو گئے، مجھے بڑا صدمہ آیا۔ میں نے حضور سے کہا، یا رسول اللہ میں تو صدمے سے نڈال ہوں۔ حضور نے فرمایا، میں تجھے دعا تلقین کرتا ہوں، تو وہ دعا پڑھ، اللہ تجھے ابو سلمہ سے اچھا شوہر دیں گے، تو اس صدمے کو بھول جائے گی۔
تو پڑھا کر اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ سارے سیلاب والو یہ دعا یاد کر لو، مصیبتوں والو یہ دعا یاد کر لو، نقصان والو یہ دعا یاد کر لو. دکان میں گھاٹا آ جائے دعا پڑھو، چیز گم ہو جائے دعا پڑھو، چوری ہو جائے یہ دعا پڑھو، ڈکیتی ہو جائے یہ دعا پڑھو، سیلاب آ گیا ہے یہ دعا پڑھو، مکان گر گیا ہے یہ دعا پڑھو، جانور گر گئے ہیں مر گئے ہیں یہ دعا پڑھو، فصلیں چلی جائیں یہ دعا پڑھو، فصل نہ بنے یہ دعا پڑھو. اللہ بہتر عطا کرے گی. اللہم اجرنی فی مصیبتی، پروردگار میری مصیبت میں مجھے اجر دے، واخلف لی خیرا منہا، اور مجھے اس کے بدلے بہترین چیز اس کے بعد عطا فرما. ام سلمہ کہتی ہیں میں نے یہ پڑھنا شروع کیا، کچھ دن گزرے حضور علیہ السلام کی طرف سے مجھے پیغام نکاح مل گیا، مجھے ابو سلمہ کے بعد حضور جیسے شوہر مل گئے. اللہ نے بہترین بدل عطا فرما دیا. اس لیے اس نے زندہ رکھا، اس کو عطا سمجھو اللہ کی. زندہ کنی عطائے تو نے مجھے زندہ رکھا ہے تیری عطا ہے میرا پروردگار. بتاؤ زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ڈوبتے ڈوبتے بچ گئے ہو، یہ کس کی عطا ہے؟ اللہ کی عطا ہے. زندہ کنی عطائے تو نے مجھے زندہ کیا، زندہ رکھا، یہ تیری عطا ہے، میرا کوئی کمال نہیں. جس کو وہ مارنے پہ آئے بتاؤ کوئی بچا سکتا؟ نہیں، کوئی نہیں بچا سکتا. نہ ڈاکٹر، نہ طبیب، نہ حکیم، نہ ٹیکنالوجی، کوئی نہیں بچا سکتا. وہ جب مارنا چاہتا ہے تو مار دیتا ہے. موت آ جاتی ہے، موت برحق ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں بھی چلے جاؤ، حتیٰ کہ تم ایئر ٹائٹ بنگلوں میں، کنکریٹ اور چونا گچ گھروں میں اپنے آپ کو بند کر لو، تب بھی موت اپنے وقت پہ آئے گی. موت آنی ہے، کوئی نہیں بچ سکتا موت سے. کہتے ہیں بندہ جب مرتا ہے اور گھر والے رو دھو رہے ہوتے ہیں تو ملک الموت کھڑا ہوتا ہے. ملک الموت کہتے ہیں کیوں روتے ہو؟ اس کی عمر بھی پوری ہو گئی، اس کا رزق بھی پورا ہو گیا، اس نے عمر بھی اپنی پوری کر لی، اس نے رزق بھی اپنا پورا کر لیا، اور تم جتنے رونے والے ہو میں تم سب کے پاس آنے والا ہوں، میں تم سب کے پاس پہنچنے والا ہوں. تو پھر رونا دھونا کس بات کا؟ زندہ کنی عطائے تو نے زندہ کیا، تیری عطا ہے. ورب کشی قضائے تو، اور اگر تو مجھے قتل کر دے، تو مجھے مار دے، تو مجھے موت دے دے تو تیری قضا، تیرا فیصلہ ہے، میرا اس پر کوئی اعتراض نہیں. زندہ رکھے تو تیری عطا، موت دے دے تو میرا کوئی اعتراض نہیں، تیری قضا. میں تیری عطا پہ بھی خوش ہوں، میں تیری قضا پہ بھی خوش ہوں. زندہ کنی عطائے تو ورب کشی قضائے تو زندہ رکھے تیری عطا، ورب کشی قضائے تو، اور اگر تو قتل کر دے تو مجھے مار ڈالے تو تیری قضا. یہ ہے رضا بالقضا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بھئی کرسی اٹھا کے دے دو آگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، توجہ کرو میری طرف، اللہ سے رضا بالقضا مانگی. اللہ کے فیصلوں اور تقدیر پہ خوش رہو، راضی رہو.
ہائے ہائے نہ کرو، دھاڑ دھاڑ نہ کرو، جزا فضا نہ کرو، شور شرابہ نہ کرو۔ پہلے بھی اسی نے دی تھی، اسی نے لے لی، لہذا صبر کرو، اللہ سے اجر مانگو، اللہ سے بدل مانگو، اجر بھی مانگو بدل بھی مانگو، وہ عطا کرے گا۔ زندہ کنی عطائے تو، یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، ملت ابراہیمی کا یہی مفہوم ہے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا، اور میرا ابراہیم اسلم، میرا بن جا، میرا فرمان بردار بن جا، میرا تابع فرمان بن جا، میری رضا پہ رضا رکھنے والا بن جا، میرے فیصلے پہ خوش رہنے والا بن جا۔ اذ قال له ربه اسلم، ان سے ابراہیم سے اللہ نے کہا اسلم، میرا بن جا۔ قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں رب العالمین کا فرما بردار بن گیا، میں نے اپنا سب کچھ اللہ کو دے دیا، اللہ کے سپرد کر دیا۔ یہ ملت ابراہیمی ہے، اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دو، وہ جیسے جو دے خوش ہو جاؤ، نہ دے اعتراض نہ کرو، دے کے لے لے، اس کی قضا پہ راضی رہو، فیصلے رہو اور اس کے فیصلے پہ خوش رہو، اور کہو یا اللہ تو مجھے جس حال میں رکھنا چاہتا ہے میں اس حال میں راضی ہوں۔ اور حضور نے یہی دعا فرمائی، اللہم ارزنی بقضائک، پروردگار اپنے فیصلوں پہ مجھے راضی رکھنا، اپنی تقدیر پہ مجھے راضی رکھنا، اپنے فیصلوں پہ مجھے راضی رکھنا۔ اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، حتی لا احب تعجیل ما اخرتا ولا تاخیر ما عجلتا۔ پروردگار جو چیز تو نے مجھے دیر سے لکھی ہے، مجھے اس کے جلدی لینے کی تڑپ نہ ہو، اور جو چیز تو نے میرے لیے جلدی لکھی ہے اس کو ٹالنے کی مجھے تڑپ نہ ہو۔ بس تو جلدی دینا چاہے تو میں جلدی پہ خوش رہوں، تو دیر سے دینا چاہے تو میں اس کے لیے بےتاب نہ مروں، اور تو نہ دینا چاہے تو بھی میں راضی رہوں، اور تو دینا چاہے تو بھی میں خوش رہوں۔ پروردگار اپنے فیصلوں پر مجھے راضی رکھ۔ بابا یہ رضا بالقضاء والا ملکہ اپنے اندر پیدا کر لو، رب کعبہ کی قسم ولی اللہ بن جاؤ گے، دنیا بڑی سکون سے گزرے گی۔ کہتے ہیں جس کے دل میں اللہ کے فیصلوں پر رضا کا جذبہ ہے، بڑے سے بڑی مصیبت پر بھی وہ مسکراتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے، میرا اللہ میرا محبوب ہے، میرا اللہ میرا خیر خواہ ہے، میرا اللہ میرا یار ہے، اور یار راضی میں راضی، یار راضی بندہ راضی۔ اللہ تو میرا باپ لے کے راضی ہے تو قبول ہے، میری بیوی لے کے راضی ہے تو مجھے قبول ہے، میری اولاد لے کے راضی ہے مجھے قبول ہے، تو میرا مکان لے کے راضی ہے مجھے قبول ہے، میں اسی پہ خوش ہوں، تو میرے علاقے میں سیلاب بھیج کے راضی ہے میں راضی ہوں مجھے قبول ہے۔ اللہ تو مجھے گودڑی پہنانا چاہتا ہے مجھے قبول ہے، میرے سر پہ تاج رکھنا چاہتا ہے مجھے قبول ہے۔ میرا پروردگار اگر تو مجھے غنی بنانا چاہتا ہے تو مجھے قبول ہے، اور اگر تو مجھے فقیر بنانا چاہتا ہے تو مجھے قبول ہے، تو مجھے بیمار کرنا چاہتا ہے تو راضی ہوں، تو مجھے تندرستی دینا چاہتا ہے میں تو بھی راضی ہوں۔ اللہ کے فیصلے پر اللہ کے ساتھ یاری لگاؤ، ولی بھی بن جاؤ گے، غنی بھی بن جاؤ گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے
اللہ کے فیصلے پہ خوش ہو جا. تکن اغنی الناس، تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ غنی اور مالدار ہو جائے گا. آپ کا دل غنی ہو جائے گا، بھوک نہیں رہے گی، ہرس نہیں رہے گی، لالچ نہیں پیدا ہوگی. یہ نہیں خیال آئے گا ہائے میری بھی یہ کوٹھی ہوتی، ہائے یہ میری بھی کار ہوتی، ہائے میرا بھی بنگلہ ہوتا. نہیں، اللہ والے اس کو لینا چاہتے ہیں، وہ کوٹھیاں نہیں چاہتے، وہ بنگلے نہیں چاہتے، وہ کاریں نہیں چاہتے، وہ غنا نہیں چاہتے، وہ فقر نہیں چاہتے. وہ اس کو لینا چاہتے ہیں جس کو وہ مل گیا، اس کو سب کچھ مل گیا. وہ جس حالت میں پھر رکھے، اللہ والے اس حالت میں خوش رہتے ہیں. شاہ بن کے بھی خوش رہتے ہیں، گدا بن کے بھی خوش رہتے ہیں. بادشاہی ملی تو بھی خوش، گدائی ملی تو بھی خوش. شاہی مل گئی تو سرکشی نہیں آتی، گدائی مل گئی تو ناشکری نہیں آتی. میرے نبی کو دیکھ لو، مکہ میں اللہ کے نبی کی محکومیت کی زندگی ہے، مجبوریت کی ہے، مظلومیت کی ہے، مقہوریت کی ہے. فاقوں پہ فاقے ہیں. مدینہ میں بھی آئے تو ابتدائی زندگی فاقوں پہ فاقے ہیں، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں. مکہ میں طائف جانے کے بعد کوئی گھسنے نہیں دیتا. مسلمان کو محبت اللہ سے ہوتی. میرا دل تیری محبت میں گرفتار ہے، تیرے عشق میں گرفتار ہے. میں تو تجھے پانا چاہتا ہوں، میں تو تجھے لینا چاہتا ہوں، میں تو تیری ملاقات چاہتا ہوں. میرا اللہ، دل شدہ مبتلا ہے تو عاشق خدا بن جاؤ، عشق الہی کو اختیار کر لو. دنیا کا فانی عشق برباد کر دیتا ہے، اللہ بھی باقی، اللہ کا عشق بھی باقی. یہ انسان کو چمکا دیتا ہے. عشق خداوندی بڑی نعمت ہے. اللہ کی محبت میں گرفتار ہو کر جلنا سیکھو، رونا سیکھو، مرنا سیکھو، بھوکے رہنا سیکھو، پیاسا رہنا سیکھو. اس کی محبت میں اس کی مخلوق کی خدمت کرنا سیکھو. ایمان والے اللہ سے پیار کرتے. ان چٹی چمڑیوں پہ نہ مرو. عشق فانی پر گر تو جائے گا. یہ فانی عشق ہے. توجہ کرو، خواجہ مجذوب رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟
عشق فانی پر اگر تو جائے گا یہ منقش سانپ ہے ڈھس جائے گا. عشق فانی پر اگر تو جائے گا یہ منقش سانپ ہے ڈھس جائے گا. اگر اس فانی عشق پر جاؤ گے تو یہ رنگ برنگے 7 رنگے سانپ کی طرح ہے. یہ بچے دیکھ کر اسے پیار کرتے ہیں کہ اس کو پکڑ لیں، لیکن یہ جانتے نہیں بچے کہ یہ ڈھس لے گا تو موت آ جائے گی. عشق فانی پر اگر تو جائے گا یہ منقش سانپ ہے ڈھس جائے گا. محبت کرو اللہ سے، محبت کرو اللہ کے حبیب سے، کام بھی آئے گی، کام بھی آئے گی. اللہ سے محبت. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہے، اور حضور کی محبت بھی اللہ کی محبت ہے. ایک صحابی نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور ناراض ہو گئے، فرمایا ما اعددت لہ، تو نے قیامت کی کیا تیاری کی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے دل میں آپ کی محبت ہے. حضور نے فرمایا جا تجھے مبارک ہو، المرء مع من احبا، جو جس سے پیار رکھتا ہے کل قیامت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا، تم مجھ محمد عربی کے ساتھ ہو. لیکن یاد رکھو محبت سچی وہ ہوتی ہے جس میں اطاعت ہو، فرما برداری ہو. محبت کا نعرہ ہو حضور کا میں محب ہوں، عاشق رسول ہوں، لیکن اطاعت نہیں تو یہ محبت نہیں. محبت کا ثمرہ اطاعت ہے، محبت کا نتیجہ اطاعت ہے، محبت کا نتیجہ فرما برداری ہے. حضور کی سے محبت کرو یعنی حضور کی اطاعت بھی کرو، میرے نبی کے فرمانوں پہ چلو، سنتوں پہ چلو. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ دنیا میں تو میں آپ کا اتنا دیوانہ ہوں، مستانہ ہوں، پروانہ ہوں، آگ جھپکتی ہے، بےتاب ہو جاتا ہوں، آپ سے فرقت ہوتی ہے، بےتاب ہو جاتا ہوں. کل قیامت کا دن ہوگا، ہم عام صحابی، آپ امام الانبیاء، ہم نیچے آپ اوپر، ہمارے درجے کم آپ کے درجے زیادہ، تو میں تو آپ کا سچا عاشق تڑپ جاؤں گا، میں تو مر جاؤں گا. میں کیسے زندہ رہوں گا؟ وہ مجلس ہی کیا جس میں حضور نہ ہو، وہ مجلس ہی کیا جس میں اللہ کے نبی، صحابہ کا یہ نظریہ تھا، جس میں اللہ کے نبی نہ ہو. اور آج میں کہتا ہوں وہ مجلس ہی کیا جس میں حضور کا ذکر نہ ہو، وہ مجلس ہی کیا جس میں درود نہ ہو، وہ مجلس ہی کیا جس میں سنت کی اتباع نہ ہو، وہ بندہ ہی کیا جس میں حضور کی محبت نہ ہو، وہ بندہ ہی کیا جس میں حضور علیہ السلام کی سنت کی اتباع نہ ہو، اتباع سنت نہ ہو، نبی پہ کٹ مرنے کا جذبہ نہ ہو. یا رسول اللہ میں کیا کروں گا روز محشر؟ فرمایا تو میرے ساتھ ہوگا لیکن اعنی علی کثرت السجود، تو میری مدد کر سجدوں کی کثرت پر، تو ذرا نماز میں کی پابندی کر، نوافل ادا کر، تو انشاءاللہ ادھر تیری محبت، ادھر تیری اطاعت، محبت اور اطاعت کی برکت سے تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اللہ کی رضا پہ راضی رہیں بھائی، یہی ملت ابراہیمی ہے. میرے شیخ حضرت مولانا عبدالمجید لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک پیارا جملہ فرماتے تھے آج ہر بندہ پریشان ہے پریشان کہ نہیں؟ اور بندہ پریشان ہے. ہمارے ان طالب علموں کو چھوڑ کر ان کو دنیا جہان کی کوئی فکر نہیں ہوتی، بچوں کو کوئی فکر نہیں ہوتی. ہر بندہ پریشان ہے، غم ہے، دل میں خواہشات اور ضروریات کے ایک سمندر ہیں جو موج زن ہیں. بیوی ناراض ہے، شوہر ناراض ہے، پریشان ہے، غصے میں ہے، لوگ سارے کے سارے اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. حضرت فرماتے تھے ہر ایک کی تو ہے اللہ سے لڑائی، اطمینان کیسے آئے؟ آپ کہیں گے وہ لڑائی کیسے ہے اللہ سے؟ اللہ سے لڑائی تو ہے، اللہ رکھنا چاہتے ہیں کسی حالت میں
یہ کہتا ہے نہیں میں اس حال میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے تو یہ حال چاہیے. تو جب اللہ سے مقابلہ کرو گے تو بابا سکون نہیں آئے گا، پریشانی آئے گی. رب سے لڑ کر جیو گے کیسے؟ رب سے لڑ کر رہو گے کیسے؟ اوے اللہ نے تیرے لیے فقر لکھا ہے یا فقر کو پسند کیا ہے؟ تو چاہتا ہے نکلوں فقر سے. میرے لیے اگر اللہ نے بیماری لکھی ہے، میں کہتا ہوں نہیں، مجھے بیمار نہیں رہنا، مجھے تندرست ہونا ہے. اور آج ہر بندہ یہ چاہتا ہے مجھے یہ کیوں نہیں ملا؟ اللہ نے تیرے لیے نہیں لکھا. تو چاہتا ہے نہیں میں لے کے رہوں گا، وہ چاہتا ہے نہیں دوں گا، تو چاہتا ہے لوں گا. تو تیری رب سے لڑائی بن گئی، تو ہار جائے گا، رب جیت جائے گا. تو پریشان ہو کر تیری زندگی ختم ہو جائے گی. رضا بالقضاء اختیار کرو، مانگو اللہ سے، مل جائے تو الحمدللہ کہو، شکر کرو، نہ ملے تو پھر اللہ کے فیصلے پہ راضی رہو. وہ دے کے لے لے تو بھی اللہ کے فیصلے پہ راضی رہو. خدا کی قسم غنی بھی بن جاؤ گے، ولی بھی بن جاؤ گے، سکون بھی ملے گا، اطمینان بھی ملے گا. بھیج دیا اللہ نے سیلاب، اس کا دنیاوی سبب کوئی بھی ہو، موسمیاتی تبدیلی ہو، انڈیا کی آبی جاری ہو، تو مجھے اس سے کوئی انکار نہیں. حکمرانوں کی بد انتظامی ہو، مجھے اس کا بھی کوئی انکار نہیں. لیکن مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نفع دینے والا کون ہے؟ اونچا بولو، سارے بولو. نقصان دینے والا کون ہے؟ سارے بولو، اللہ ہے. تو اللہ نے اگر یہ مصیبت لکھ دی تھی ہمارے لیے تو آج سے نہیں لکھی. من قبل ان نبرأها، اللہ کہتے ہیں جو مصیبت بھی آتی ہے تو ان سب کو پیدا کرنے سے پہلے میں نے وہ اپنی تقدیر میں لکھی ہے، لوح محفوظ میں لکھی ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اب اس پہ راضی رہو، ایمان ضائع نہ کرو، ایمان ضائع نہ کرو، نہ شکری نہ کرو، گناہ نہ کرو، صبر کرو، رضا بالقضاء اختیار کرو. کیسے صبر کریں؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. ایمان والو اللہ سے مدد مانگو. اللہ کیسے مانگے؟ اللہ نے فرمایا میں تمہیں مدد، اپنی مدد کے دو بڑے بڑے نسخے دے رہا ہوں، ان نسخوں کو اختیار کرو، میری مدد اترے گی. اللہ کیا کرے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، صبر کرو، برداشت کرو، حالات کا مقابلہ کرو، جم جاؤ. والد فوت ہو گیا، بھائی فوت ہو گیا، شوہر فوت ہو گیا، جم جاؤ، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہو، صبر کا مظاہرہ کرو. نمبر 2 والصلاۃ، نماز کا اہتمام کرو، نماز ادا کرو. اللہ اکبر. 2000 کے قریب لوگ ہماری خیمہ بستیوں میں جو الفاروقیہ ٹرسٹ نے بنائی، 2 شیر آباد میں ہیں، 3 جلال پور کے علاقے میں. رات کچھ مہمانوں کے ساتھ میں گیا تھا اپنی ایک خیمہ بستی میں جہاں یہ بہادر پور کے علاقے میں سیلاب آیا ہے. اللہ اکبر. کل میں کشتی میں گیا بہادر پور تک، وہ موٹر وے اور وہ سپر ہائی وے لودھرا کا جہاں تیز گاڑیاں دوڑتی تھیں، آج وہاں کشتیاں چلیں. ریسٹورینٹ ہیں کھلے پڑے ہیں، اوپر سے پانی ہے. میں نے ایک سپر سٹور دیکھا، اندر پانی بھرا ہوا ہے، مسجدوں میں پانی بھرا ہوا ہے، تاحد نکاح پانی ہی پانی ہے. 20 کلومیٹر شرقن غربن، 20 کلومیٹر شمالن جنوبن جھیل بن گئی ہے. ایسے لگتا ہے یہ سمندر ہے. یہ خشکی کا علاقہ ہے ہی نہیں، یہ سمندر ہے. ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں، انہوں نے روتے ہوئے مجھے اپنی کہانیاں سنائیں. خدا کی قسم عافیت والو، یہ سن کر تم اللہ کا شکر ادا کرو. تم شجاع آباد والے خوش قسمت ہو، قدرت مہربان ہوئی.
یہ بند ٹوٹا تھا، پیچھے سے پانی نہ رکتا تو جب بند وہ کوئی نہیں بچا تھا، بچنا اس نے بھی کوئی نہیں تھا، تمہارا شہر بھی ڈوبنا تھا۔ یہ تو اس کا شکر ادا کرو، اس نے پانی پیچھے سے اللہ نے پانی کم کر دیا، اتر گیا۔ مزے سے بیٹھے ہو، ٹانگوں پہ ٹانگیں رکھ کے بیٹھے ہو، فلمیں لوگ دیکھ رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، ذرا ان کو جا کے دیکھو۔ لوگوں نے مجھے کہانیاں سنائی۔ ایک بندہ کہتا ہے استاد جی میں جوتا نہیں پہن سکا، 15 جانور میرے بڑے مر گئے، گائے بھینسیں مر گئیں، بس میں نے رسے ان کے کاٹ دیے جب پانی آیا تاکہ یہ جانور ہے یہی نہ مر جائیں، اللہ کرے ان کی جان بچ جائے۔ مرغیاں مر گئیں اور چوزے مر گئے، بکریاں مر گئیں، بیٹی کا جہیز چلا گیا، گھر کا سامان چلا گیا، چھتوں کے اوپر سے پانی چلا گیا، میں دوڑا ہوں پیچھے پانی اور آگے مجھے جوتا پہننے کا موقع نہیں ملا، ساری رات ننگے پاؤں میں نے سفر کیا اور رات کو میں لودھرا پہنچا ہوں 3:30 بجے۔ یہ حالات آئے ان لوگوں پر، اور ان میں کتنے صابر ہیں، صبر کرنے والے۔ میں خیمہ بستی میں گیا، 100 خیمہ ہے، 100 خیمہ، ہمارے پاس خیمے ختم ہو گئے۔ آج ہم نے کسی سے کہہ کر 50 خیمے اور منگوائے، آج 50 خیمے اور آ رہے۔ خیموں کی زندگی کوئی آسان زندگی ہے؟ اللہ کی قسم میں نے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جب جا کے دیکھا مغرب کی نماز کے بعد، بچھر، سخت حبس اور گرمی، وہ پردہ دار بیبیاں، خواتین خیموں کے اندر بند تھیں۔ ہم نے نماز مغرب ادا کی، چند لوگ آئے۔ اس مصیبت میں بھی لوگ نماز نہیں ادا کرتے۔ میاں قرآن کہتا ہے میری مدد نماز کے ساتھ آئے گی، نوافل پڑھو، صلاۃ التوبہ پڑھو، صلاۃ الحاجات پڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ باسببیہ ہے، صبر سے مدد نہیں مانگنی، نماز سے مدد نہیں مانگنی، مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ اے لوگوں، نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، نماز گیٹ وے ہے اللہ کی مدد کے آنے کا۔ یہ دروازہ کھولو مدد آئے گی، جب تک یہ دروازہ بند ہے اللہ کی مدد نہیں آنی۔ ہم تو 5 وقت کی کوئی نہیں پڑھتے، یہ تو حکم ہے نوافل کا، تہجد کا، اشراق کا، چاشت کا، اوابین کا، صلاۃ التوبہ کا، یہ سجدہ شکر کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، او ایمان والو مانگو اللہ سے مدد۔ 2 راستے اور 2 گیٹ ہیں، ان گیٹوں کو کھولو، ایک نماز والا گیٹ کھول لو، ایک صبر والا گیٹ کھول لو، رب کی مدد تمہارے پاس آ جائے گی۔ اس لیے اللہ کے فیصلے پہ راضی رہے بھائی، زندگی کے ہر موڑ میں بڑی پرسکون زندگی گزرے گی انشاءاللہ۔ یہ پرسکون زندگی کا نسخہ ہے۔ زندہ کنیت آئے تو، پروردگار تو نے زندہ رکھا، تو زندہ رکھے تو تیری عطا ہے، ور بکشی قضائے تو مار دے تو تیری قضا ہے، دل شدہ مبتلا تو میرا دل تیری محبت میں گرفتار ہے، ہر چے کنی فدائے تو، ہر چے کنی فدائے تو، پروردگار تو جو بھی کرے میں تجھ پر قربان۔ آخر تو میرا یار جو ہے، تو جو بھی کرے میں تجھ پہ قربان، یہ جذبہ پیدا کرو۔ ہر چے کنی فدائے تو جو بھی کرے میں قربان۔ یہی اللہ والوں کی زندگی ہے۔ انہیں مصیبتیں مایوس نہیں کرتی، انہیں نعمتیں سرکش اور بدمعاش نہیں بناتی، ان کی زندگیوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ان کا لائف سٹائل ایک رہتا ہے، اللہ کے ساتھ بھی بندوں کے ساتھ بھی، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں مجھے جو ملا ہے کس کی طرف سے ملا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ یوں رکھے تو راضی، یوں رکھے تو راضی، لیکن یہ تو اس کا کرم ہے۔
لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ این بھی سجن واہ واہ اون بھی سجن واہ واہ. سجن کہتے ہیں فارسی میں محبوب کو. لطف سجن دم بدم، محبوب کی مہربانی تو ہر لحظہ ہے. لطف سجن دم بدم، دم بدم ہر لحظہ. میرے اللہ تو میرا یار ہے، میرا محبوب ہے، تیری مہربانیاں تو ہر لحظہ ہے. قہر سجن گاہ گاہ، تیری تکلیف تو کبھی کبھی آتی ہے. این بھی سجن واہ واہ اون بھی سجن واہ واہ. تم مجھ پر اگر نعمتیں دے تو بھی تو میرا محبوب واہ واہ ہے. تو تکلیف دے تو بھی تو میرا محبوب اور واہ واہ ہے. این بھی سجن واہ واہ اون بھی سجن واہ واہ. کبھی کبھی تکلیف آتی، اس پہ صبر کرو، اللہ سے اجر مانگو، اللہ سے بدل مانگو، اللہ ضرور دے گا. اور جو عافیت والو تم ہو، تم شکر کرو، اس سیلاب کو دیکھ کر شکر کرو. اللہ کی قسم میں اور آپ ان سے کوئی زیادہ بہتر لوگ نہیں ہیں، کوئی زیادہ وسائل والے لوگ نہیں ہیں. وہاں بھی لاکھوں پتی لوگ ہیں، ان کے بچے سعودیہ میں، دبئی میں، کویت میں، قطر میں. جلال پور پیر والا تو آپ کو پتا ہے سارا غیر ملکی ایریا ہے. یہاں تو آپ کی پراپرٹی کے ریٹ سے 10 گنا زیادہ پراپرٹی وہاں مہنگی ہے. یہاں سے اچھی وہاں دکانیں ہیں، بزنس ہے، کاروبار ہے. آج زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ کے مستحق بنے بیٹھے ہیں تو تم اللہ کا شکر ادا کرو، آل عافیت اور ان کی خدمت کرو. الحمدللہ ہمارے الفاروقیہ ٹرسٹ نے یہ جب جلال پور کے مغربی حصے میں آفت آئی اس سے لے کر آج تک 3,500 لوگوں کو ریسکیو کیا. 3,500 لوگوں کو کشتیوں کے ذریعے باہر نکالا. 19 لوگ ایسے تھے جو ڈوب رہے تھے، ہمارے ساتھیوں نے پکڑ کر ان کو کشتی میں بٹھا کر ان کی جان بچائی. جان بچانے والے اللہ ہے، ان کا ذریعہ بنے. 1,000 کے قریب خاندانوں میں راشن بن چکا ہے، تقسیم ہو چکا ہے. لیکن یاد رکھو اب ایک بات، میرے بہت سے ساتھی ناراض ہیں، اس کو دیا ہمیں نہیں دیا. بھائی لاکھوں لوگوں کی فصلیں ڈوبی ہیں، لاکھوں کی. خالی جلال پور پیر والا کے 5 لاکھ لوگ ہیں ووٹر. 2 لاکھ لوگ شیڈ آباد کے فلڈ ایریے کے، 7 لاکھ لوگ ہیں. 7 لاکھ لوگوں کو حکومت نہیں دے سکتی. الفاروقیہ ٹرسٹ مولوی زبیر کیا دے گا؟ ہم ہر کسی کو نہیں دے سکتے. اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ صرف ان کی امداد ہوگی جن کے مکان گرے، یا جانیں گئی ہیں یا مکان گئے. فصلیں ڈوبنے والے بہت سے ہیں، اللہ سے مانگو اگلی فصل میں اللہ تمہاری کسر نکال دے گا انشاءاللہ. یہ دعا پڑھو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اللہ تمہارا نقصان پورا کر دے گا فصلوں میں. اور ہاتھ نہ پھیلاؤ، سفارش نہ کراؤ، دباؤ نہ دو. ہم کہاں کہاں جائیں گے؟ لیکن یہ امانتیں ہیں، 1-1 روپیہ اس امانت کا انشاءاللہ لوگوں تک پہنچے گا. ہماری پہلی ترجیح ہے کہ لوگوں کو گھر بنوا کے دیں، کم از کم 1 کمرہ، 1 کچن اور 1 واش روم بنا کے دیں ان لوگوں کو جو بہت زیادہ مستحق ہیں اور ان کے مکان گر گئے. جو خود بنا سکتے ہیں اللہ انہیں توفیق دے، وہ خود بنائیں، وہ بھی سوال نہ کرے، بے برکتی ہو. آج ہماری جھجک اتر گئی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مستحق ہیں، نہیں ہمارے پاس مال آئے. بھائی اس سے رزق میں بے برکتی ہوتی ہے. حضور نے فرمایا ہے جو بغیر ضرورت کے سوال کرے برکت بھی نہیں ہوتی. جو بغیر ضرورت کے سوال کرے کل قیامت میں اٹھے گا، اس کے چہرے پہ ہڈی، اس کا جسم اور چہرہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا، اس کے اوپر گوشت نہیں ہوگا. اس کے باوجود 1,000 کے قریب خاندانوں میں راشن پہنچ چکا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. روزانہ 2,000 کے قریب لوگوں میں پکا پکایا کھانا تقسیم ہو رہا ہے. خیمہ بستیوں میں صبح شام بہترین کھانا اللہ کے فضل سے آپ کا ٹرسٹ پہنچا رہا ہے. اور آپ کے ٹرسٹ نے وہ خدمت سر انجام دی
جو آپ کے ٹرسٹ کا امتیاز ہے، باقی ٹرسٹوں کو بھی ہم نے چلایا اللہ کے فضل سے. وہاں جتنی کشتیاں آئیں سب کو ہم نے گائیڈ کیا، فلاں جگہ سے کشتی ملے گی، آپ فلاں جگہ جائیں، آپ فلاں جگہ جائیں، آپ فلاں جگہ جائیں. اور درجن بھر ملک کی این جی اوز اور فیڈریشنز اور بہت ساری ٹرسٹ وہ مجھ سے رابطے میں ہیں، اور یہاں انہوں نے ہماری دعوت پر آ کر کام کیا، لاکھوں لوگوں کو نفع پہنچا، ورنہ تو شیر آباد جلال پور پیر والا کی طرف کسی کا رخ ہی نہیں تھا. یہ بھی آپ کے اس ادارے کی خدمت ہے، خدمت جاری رہے گی انشاءاللہ، شریعت کے حدود میں رہے گی، امانت سمجھ کر رہے گی. آپ سے درخواست ہے جو اہل عافیت ہے وہ ان سیلاب زدگان کی بھرپور طریقے سے مدد کریں. 2 اعلان اور کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ یہ جو 27 تاریخ آ رہی ہے، ہمارا یہ جو نیا ہسپتال بنا ہے خواتین کا ہسپتال، اس ہسپتال میں انشاءاللہ 27 تاریخ کو PKLI کی ٹیم وہ ہیپیٹائٹس کی سکریننگ کرے گی، تمام لوگوں کی مفت چیک کریں گے کہ کس کو ہیپیٹائٹس سی ہے، کس کا پازیٹیو ہے، کس کا نیگیٹو ہے، اور جن کا پازیٹیو ہے ان کو وہ انشاءاللہ دوائی بھی 20,000 کی وہ ڈبی جو بازار سے 20,000 کی ملتی ہے یہاں انشاءاللہ آپ کو مفت میں ملے گی. خواتین کی الگ ہوگی، مردوں کی الگ ہوگی 27 تاریخ کو. اور دوسرا ہمارا جو آنکھوں کا کیمپ لگتا ہے انشاءاللہ وہ 11، 12، 13 اکتوبر، یہ اگلے مہینے 11، 12، 13 اکتوبر، ہفتہ اتوار سوموار، یہ جو الحمدللہ ہر سال 2000 کے قریب لوگوں کی آنکھوں کے مفت آپریشن ہوتے ہیں، وہ بھی منعقد ہو رہا ہے. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.darsequran.com